بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کہ وہ اپنا مافذ ضمیر بیان کریں۔ محمد اسماعیل، کلاس رابعہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ویوکار ساتھیو، آج کا میرا عنوان توبہ کی فضیلت۔ توبہ فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور تم سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرو اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اور توبہ قبول کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اگر بندہ گناہ کا اعتراف کر لے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ یقیناً جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ظلم کی وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ امام واحدی لکھتے ہیں، امام واحدی نے کہا ہے اس آیات میں جنہوں نے قتل کیا، شرک کیا، رب العالمین ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کافر اور مسلمان تمام گناہوں کو توبہ کی دعوت دیتی ہے اور رب العالمین ان سب کو بھی معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔